بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے۔ بت پرستی کے خلاف ان کی کفار سے مزاحمت اور آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور اور ظالم شخص تھا۔ جب اس کے ابتداء کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہ اور ضلالت کی زندگی بسر کرنے کا ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کا خاص نجومی تھا اور نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آنے پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود سمجھتا تھا کہ وہ اپنی ان چالوں سے اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی۔ اس کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تھا۔ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو آپ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی۔ کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پہ ایک نکتے کی وضاحت کرتی چلوں تو رات میں حضرت آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے باپ طارق تھے
اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید میں اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، کیونکہ عرب ممالک میں چچا کو باپ کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور طارق کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے نکاح کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کراتا تھا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت فروشی کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، یہ لوگوں، آؤ اور مجھ سے بت خریدو جو کہ بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش سجدے کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی باتوں کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی، اس نے اپنے دربار میں لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا نہ تو کوئی جرم تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی بتوں کی توہین سے باز رکھوں گا۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی بھی ایسا ہنگامہ یا ایسی غلطی کی تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ بت بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے ارادے سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے
चुनाचे वो लोग सारा सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ही शहर में रह गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुँचे। इस आलीशान बुत खाने को देखने लगे, जिसको बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। इसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके मुताबिक तरतीब में रखा गया था। तब आपने इन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए खाना उनके आगे रखा जो आप साथ लेके गए थे। आपने इनसे कहा, क्या तुम खाओगे? जब बुतों की तरफ कोई जवाब न मिला तो कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब न मिला। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। सारे बुत चकना चूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुत खाने से चले गए। जब शहर के लोग वापस लौटे और अपने बुत खाने में गए, वहाँ उनके बुतों का जो हशर था, ये देखकर वो बहुत हैरान, वो परेशान हो गए। लोग सोच में मुब्तला थे, ये सब कुछ किसने किया है? सब लोगों की जुबान पर एक ही अल्फाज थे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया है। बाज लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को बुतों की बुराई बयान करते सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है और उसने हमें लानत मलामत भी की, इसीलिए मुमकिन है ये काम उसने ही किया हो। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक जाहिर करने के बाद उन पर मुकदमा चला। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात इस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। उस शख्स ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोलना तो दूर की बात है, अगर इसकी आंख पर मक्खी भी बैठ जाए तो ये उसे भी नहीं उड़ा सकता। भला दूसरे को ये नफा या नुकसान क्या पहुँचाएगा? मगर ताज्जुब की बात है कि तुम इस मजबूर और लाचार को खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो और इसकी पूजा करते हो। बस अगर नहीं करते हो तो उस खुदा की इबादत जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जो हर शे पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी और सोचने लगे, वाकई ये नौजवान सच कहता है। सचमुच लकड़ी, मट्टी और पत्थरों की मूर्तियों में क्या ताकत है? एक आदमी के दिल में आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा ही असर हुआ और वो बोला कि हमारे गांव का सत्यानाश तुमने किया हुआ है। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, आज तुमने हमारे बुतों की तौहीन की है, कल को बुत खाना ही तोड़ डालोगे, इसीलिए तुम जैसे इंसान को नहीं छोड़ा जा सकता। लोग ये सब कुछ सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरा अल्लाह सुन रहा है। जज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल दरामद करने के लिए फौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने शहर और इधर उधर के इलाके में ऐलान करा दिया, हमारे बुतों को तोड़ने और इनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। इधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ऐलान किया, जो लोग अपनी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे, उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन जमा करना शुरू कर दिया। इधर शहर के तमाम लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने लकड़ियों के लिए ईंधन इकट्ठा करके एक जगह इसका स्टॉल लगा दिया। इसके बाद इन लकड़ियों को आग लगा दी। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से लाया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग लगाई गई थी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ दूरी पर तामीर किया गया था। इसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और मशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर से परिंदा भी ना गुजर सकता था। चुनांचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मामला पेश आया कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने उन लोगों के दिमाग में मंजनी का तस्वर डाला।
حضرت امام جعفری علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی سب سے پہلے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کسار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریائے کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے ہر ایک فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا ڈالیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضے اختیار سے باہر نہ ہو جائے۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور قبول کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا سکیں، اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، پھر بھی وہ پیغمبر خدا کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرایا دھمکایا۔ اس واقعے کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین پست نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اسی لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت سی بکریاں اور دوسرا سامان تھا، اسی لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور سامان لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بھڑکی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے دونوں فریقین کے درمیان بیانات سننے کے بعد یہ فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اکثر معلموں اور مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آپ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس منکر نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے اس کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ کیل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔